موج، یہ پانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اسی طرح انسان، جانور، نباتات، حیوانات، یہ اللہ کے وجود کے ہی مختلف مظاہر ہیں، اللہ کے وجود کے ہی حصے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ لغات کی کتاب میں جو تشریح اور اس کا معنی ہے لغوی، اس کے بعد وجودیوں کے نزدیک جو تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب ابھی حال ہی میں پاکستان ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے۔ اس کو لکھنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ نثار احمد خان فتحی۔ اس کتاب کی تصدیق کرنے والے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مفتی یوسف لدھیانوی صاحب ہیں۔ اس کتاب میں جناب نثار احمد فتحی صاحب صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں، تمام صوفیاء حضرات وحدت الوجود کے قائل ہیں، وہ حق تعالیٰ کے وجود کے علاوہ ہر وجود کی نفی کرتے ہیں اور لا موجود الا اللہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا اپنا وجود نہیں، ہر وجود اللہ کا ہی وجود ہے۔ اور اس عالم میں جو اشیاء کی کثرت نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ سب کائنات اور اشیاء کائنات حق تعالیٰ کے وجود کے ہی مظاہر ہیں۔ یہ کتاب میں آپ کو بتا چکا ہوں، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے چھپی ہے اور مفتی یوسف لدھیانوی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ دوسرا حوالہ ہے نثار احمد فتحی صاحب آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ مسلک ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز معدوم ہے اور وجود صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اس کی ذات پاک کا عین ہے، اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں۔ یہ ذات پاک کا عین کیا مطلب ہے؟ یہ پلاسٹک ہے، پنسل، یہ بھی پلاسٹک ہے، یہ پلاسٹک اور پلاسٹک کی قسم سے ہے، لوہا لوہا کی قسم سے ہے، ان میں عینیت ہے۔ محی الدین ابن عربی کا یہ عقیدہ ہے کہ مخلوق اور خالق میں عینیت ہے۔ اب عینیت کی تشریح جو ہے یہ نثار احمد فتحی صاحب خود ہی کرتے ہیں، آئینہ سلوک کے صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں، عینیت و غیریت یہ دو اصطلاحیں بھی مسئلہ وحدت الوجود کی بڑی اہم اصطلاحات ہیں۔ عین کے معنی ہے دو چیزوں کا ایک جیسا ہونا۔ صوفیاء وجودیہ خالق اور مخلوق میں عینیت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ واجب الوجود کے سوا اور کوئی الگ وجود نہیں، اور جو کچھ عالم میں نظر آ رہا ہے وہ حق تعالیٰ کے وجود سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتا۔ پس یہ کائنات حق تعالیٰ کا ظاہر ہے اور حق تعالیٰ اس کائنات کا باطن ہے۔ یہ کائنات ظہور سے پہلے عین حق تعالیٰ تھی اور حق تعالیٰ بعد الظہور عین کائنات ہے۔ سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، علماء اعظام، آپ ان حوالوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، اشیاء کائنات و کائنات ظہور سے قبل اللہ کا وجود، اور اللہ اپنے ظہور اور تعارف سے پہلے کائنات تھا۔ اب یہ کس کس کا عقیدہ ہے ذرا دل تھام کر سنیں۔ موجودہ دور میں دیوبندیت کے سرخیل ہیں، مفتی اور صوفی اور مفسر، نہ جانے ان کے کیا کیا القابات ہیں۔ جناب عبدالحمید سواتی صاحب جو بانی ہے جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے، ان کے مقالات سواتی کے نام سے چھپے ہیں، یہ ادارہ نصرت العلوم کی طرف سے گجرانوالہ سے یہ چھپے ہیں، پیلی رنگ کی اس کی جلد ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، علماء دیوبند کے اکابر مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر اکابر مسئلہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور حضرت نانوتوی کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے، اور متعدد مکاتیب میں بھی اس اصلاح کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مکاتیب میں بھی اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ان سب کے پیر و مرشد حضرت مولانا حاجی شاہ محمد امداد اللہ مہاجر مکی
تو اس مسئلہ میں بہت انہماک اور تیقن رکھتے تھے۔ یہ مقالات سواتی جلد اول صفحہ 375۔ سواتی صاحب مزید لکھتے ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی نے دیوبندی جماعت کے اوصاف و خصوصیات کے سلسلہ میں لکھا ہے، اس جماعت کے امتیازی 3 اوصاف ہیں۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف ہے وحدت الوجود، دوسرا وصف ہے فقہ حنفی کا التزام، اور تیسرا وصف ترکی خلافت سے اتصال۔ اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں یہ بات کس قدر افسوسناک ہے اور کس قدر لا علمی کی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند وحدت الوجود کے قائل نہ تھے۔ علماء دیوبند اور ان کے مقتداؤ پیشوا حضرات بھی اس مسئلہ کے بڑی شدت کے ساتھ قائل تھے۔ حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے متعدد کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں۔ مقالات سواتی ہے، صفحہ نمبر 375 اور 376 ہے، اور اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ تو موجودہ دور کے علماء دیوبند کی تحریرات ہیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ گزشتہ اکابرین کیا کہتے ہیں وہ بھی سنیں۔ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا جماعت دیوبند میں بہت بڑا مقام ہے، یہ فیض الباری 4 جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 428 اور 429 ہے۔ حدیث لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به، یہ حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے وہ کیا لکھتے ہیں؟ لأن قوله كنت سمعه بصيغة المتكلم يدل على أنه لم يبقى من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبهه وصار المتصرف فيه الحضرة الإلهية فحسب وهو الذي أناه صوفي بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن دواعي نفسه حتى لا يكون المتصرف فيه إلا هو۔ کہتے ہیں یہ جو كنت سمعه حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یہ متکلم کے سیغے کے ساتھ، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس میں الوہیت وہ متصرف ہو جاتی ہے جس کو صوفیہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور اس میں تصرف کرنے والا صرف وہی ہو جاتا ہے حتی لا یکون المتصرف فیہ الا ہوا، اللہ ہی انسان کے وجود میں تصرف کرتا ہے۔ وہ پھر حدیث لمعۃ الی وحدۃ الوجود کہتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے وحدۃ الوجود کی طرف، اور وحدۃ الوجود میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل دیوبند کے نزدیک، تقلیدیوں کے نزدیک وحدۃ الوجود کا جو معنی ہے وہ وحدۃ الموجود ہے۔ شمائم امدادیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی یہ کتاب ہے، شمائم امدادیہ کا صفحہ نمبر 33، یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 33 ہے۔ صفحہ نمبر 33 پر وہ لکھتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود و وحدت الموجود، یہ وحدت الوجود اور وحدت الموجود۔ اور صفحہ نمبر 31 پر ایک صاحب نے بھی ان سے سوال کیا کہ وحدت الوجود و وحدت الموجود، وحدت الوجود اور وحدت الموجود، اور نثار احمد خان فتحی صاحب کے جو میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ وحدت الموجود کے قائل ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، کائنات، اشیاء کائنات یہ اللہ ہے۔ اب انور شاہ کشمیری صاحب یہ بات کہنے کے بعد کہ اس حدیث میں وحدت الوجود کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں وَقَانَ مَشَائِخُنَا مُولِعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إِلَى زَمَنِ الشَّاهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِمُتَشَدِّدٍ فِيهَا۔ ہمارے شیوخ اکابرین دیوبند، ہمارے اکابر جو ہیں وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی کے زمانہ تک اس مسئلہ کے بڑے دلدادہ تھے، اس مسئلہ کو تسلیم کرنے والے تھے۔ میں اس مسئلہ میں متشدد نہیں، تسلیم تو کرنے والا ہوں، متشدد نہیں۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 429 پر اذا صح للشجرۃ
ان ینادی فیہا بانی انا اللہ، کہتے ہیں جب یہ بات صحیح ثابت ہے کہ درخت میں اللہ پکارا ہے کہ میں اللہ ہوں، فما بال المتقرب بالنوافل اللہ یکون اللہ سمعہ و بصرہ، تو پھر یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو نوافل سے اس کا قرب حاصل کرے، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اللہ بن جائیں۔ وَإِنَّ ابْنَ آدَمَ الَّذِي خُلِقَ عَلَى صُورَةِ